ایکسپلینیشن ہمیں سمجھانے کے لیے پاکستان میں انتخابی عمل کا جائزہ لینے والی تنظیم سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب نے جوائن کیا ہے. احمد صاحب، وزیر اعظم نے ملک میں بڑی انتخابی اصلاحات لانے کا اعلان کیا ہے. کچھ ہم نے ان کے کلپس بھی دکھائے ہیں، تو ان میں سب سے اہم تو الیکٹرانک ووٹنگ ہے. آپ کے خیال میں اس سے الیکشن کی شفافیت پر کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ وزیر اعظم نے کہا ہے، غالباً ان کی مراد یہ تھی کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کریں گے. یہ ایک پرانی تجویز ہے. 2017 میں ہماری جو الیکٹورل ریفارمز کا ایک بل آیا تھا، الیکشنز 2017 کا الیکشنز کا بل، اس کے اندر ایکٹ، اس کے اندر بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن اپنے کچھ تجرباتی قسم کے کام کرے گا. اور 300 کے قریب مشینیں انہوں نے حاصل بھی کی تھی، ان کو مختلف بائی الیکشن میں استعمال بھی کیا تھا، اور ایک رپورٹ بنا کے انہوں نے اب پارلیمنٹ کو دے دی ہوئی ہے اور حکومت کو دے دی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر وہ غالباً 2 سال سے یہ رپورٹ حکومت کے پاس ہے. اب حکومت کو اس کو پاس کروانا ہے پارلیمنٹ سے ایک بل کی شکل میں کہ کیا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس بل کو پاس کر دیں. وہ بل پاس ہو جائے گا تو پھر EVM استعمال کریں گے. لیکن اس کے لیے دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس زمانے میں اس کی کاسٹ کوئی 45 بلین روپیز تھی 3 سال پہلے. ٹریننگ وغیرہ کی کاسٹ اس کے علاوہ تھی. کیا پاکستان یہ افورڈ کر پائے گا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. میری ذاتی رائے میں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جن ملکوں میں بھی استعمال ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی اس پہ اوپر بہت سے سوالات اٹھتے رہتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی مسئلہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ اس پہ ہمیشہ کے لیے سوال اٹھنے بند ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ، جہاں الیکشن کمیشن پہ اعتبار بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بھی جو سوال اٹھتے ہیں کہ اس کی جو چپ ہے اس کو کوئی پروگرام ایسے تو نہیں کر دیا گیا کہ کسی کو فیور کر دیا جائے. تو پاکستان میں تو یہ سوال پہلے بھی بہت زیادہ اٹھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اتنی زیادہ پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر یہ سوالوں کا سامنا کرنا ہوگا تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میں تو ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت انقلابی تجویز ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے. اچھا، انٹرسٹنگ آپ نے بات کی، کیونکہ ابھی امریکہ کے الیکشنز پہ بھی اس پہ کافی تبصرے ہوئے ہیں کہ کتنے فری اینڈ فیئر. ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفظات ہیں، تو وہاں تو ہے ہی ہے سارا سسٹم، لیکن ویسے بھی اس پہ تھوڑی سی بحث چلی ہوئی ہے. انڈیا میں بھی بتائیے گا احمد بلال صاحب کہ ایک اعلان یہ بھی کیا گیا ہے کہ سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں گے. اس فیصلے کو بہتر سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے اس سے وہ جو ہارس ٹریڈنگ اور پیسے چلنا وہ شاید ختم ہو جائے. دیکھیے، میں اس بارے میں بھی تھوڑا سا میری مختلف رائے ہے. یہ لیجسلیٹرز کو بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ممبرز آف پروونشل اسمبلی ہیں، آپ انہیں کسی قسم کی کوئی فریڈم دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بھی کہیں کو فیصلہ کر لیں اور ووٹ دے لیں؟ دنیا کے اندر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ سوائے چند ایک چیزوں کے باقی ہر چیز میں لیجسلیٹرز کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے ووٹ کریں. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے. میرے خیال میں تو لیجسلیٹرز کو روبوٹ نہیں بننے دینا چاہیے، ان کو اپنی مرضی کرنی چاہیے. اگر 1 2 3 کیسز ہر دفعہ سامنے آتے ہیں جس میں کوئی شک کی بات ہے تو آپ ان کی تحقیق کریں، ان کے خلاف ایکشن لیں. لیکن آپ پورے نظام کو لپیٹ دیں اور یہ سارا کچھ اب پارٹی کے سربراہ کی مرضی کے مطابق ہو کہ جو آپ کے امیدوار ہیں پارٹی کے، انہی کو آپ نے ووٹ دینا ہے. اگر یہی کرنا ہے تو پھر تو شو آف ہینڈز کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر تو آپ دیکھیے، آپ اپنے ویمن کی ریزروڈ سیٹس کے اوپر جس طرح ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے ممبر جنرل سیٹس پہ الیکٹ ہوتے ہیں اسی نسبت سے آپ کی خواتین کی نشستیں ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح جتنی آپ کی پروونشل اسمبلی میں سیٹیں ہیں، آپ اسی طرح سے اسی پرپورشن میں آپ کے سینٹ کے اندر ممبر الیکٹ ہو جائیں گے. شو آف ہینڈز کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ تو بالکل ایک فارسیکل سچویشن ہو جائے گی. تو میرے خیال میں سسٹم کو یہ کچھ عرصے میں ریفارم ہوتی ہیں چیزیں، شروع میں پرابلمز ہوتے ہیں، ہمارے کام کو چلنے دیا جائے تو کچھ عرصے میں شاید یہ جو اس وقت آپ کو کرپشن کے کچھ الزامات لگتے ہیں جو میرے خیال میں ہائیلی ایگزیجریٹڈ ہے، 1 2 کیس ہوتے ہیں، ان کی آپ تحقیق کریں، ان کے خلاف ایکشن لیں. جیسے PTI نے پچھلے الیکشن میں لیا تھا، اپنے کئی لوگوں کو انہوں نے پارٹی سے نکالا تھا، ANP نے بھی نکالا تھا. ایسے ایکشن لیں
تو چیزیں ریفارم ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ لیجسلیٹرز کو ہاتھ باندھ کے بٹھا دیں اور ان کو کچھ نہ. اب دیکھیے آپ اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے, چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے, یہ بھی تو خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوتا ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بھی اوپن ہو اور شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ سسٹم یہی مناسب ہے. لیکن اگر یہ کرنا ہے تو پھر وہی کر لیں جو آپ ریزرو سیٹس کے لیے کرتے ہیں. That's an alternative point of view. Thank you for explaining this to us.